Hello dear students and listeners, welcome to Z Information Technology YouTube channel. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کلاس 10th اور یہ ہے نیو سلیبس 2023 کا. تو فرسٹ یونٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے پروگرامنگ ٹیکنیکس، اور اس فرسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 1 کا جو پارٹ 1 ہے اس میں جو ہم ٹاپکس کور کر رہے ہیں وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا. پرابلم سمپل ورڈز میں مسئلہ ہے، اور مسئلے تو ریئل ورڈز میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کمپیوٹر کی مدد سے جس پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے تو اس کو کیسے سمجھنا ہے وہ پڑھیں گے. پرابلم انالیسز، پرابلم کا تجزیہ کیسے کریں گے، اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس، پرابلم کو سالو کرنے کے جو ٹیکنیکس کمپیوٹر یوز کرتا ہے وہ پڑھیں گے. اور جو ٹیکنیک ہے اسپیڈ، کاسٹ، کمپلیکسٹی، اگر اس میں ہے مطلب اسپیڈ اس کا زیادہ ہو، کاسٹ اس پہ کم ہو، کمپلیکسٹی پیچیدگی کسی ٹیکنیک کی اگر وہ کم ہو تو وہ بیسٹ ٹیکنیک کہلاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈیٹیل سے آج اس لیکچر میں پڑھ رہے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. چیپٹر کا نام ہے پروگرامنگ ٹیکنیکس، اور انٹروڈکٹری پارٹ میں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹر پرابلم سالور بننا ہے تو اس میں دو چیزوں پہ فوکس ہے. نمبر 1 ہے الگوریدمس اور نمبر 2 ہے ڈیٹا اسٹرکچرز. تو الگوریدم اور ڈیٹا اسٹرکچر کو پھر انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوگا اگر آپ نے ایک بیٹر پرابلم سالور بننا ہے. اب الگوریدم ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیا؟ پچھلی کلاسز میں آپ نے الگوریدمس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر جو کسی پرابلم کو سالو کرے اس کو کہتے ہیں الگوریدمس. ڈیٹا اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کے میموری میں آپ نے ڈیٹا اس طریقے سے سٹور کرنا ہے کہ اس کو ایکسیس کرنا، اس میں چینجنگ کرنا، ڈیلیٹ کرنا یا اپڈیٹ کرنا وہ ایزیلی ہو. تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ کا جو کنسیپٹ ہے، فلو چارٹ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں گرافیکل ریپرزنٹیشن کسی بھی سلوشن کو اگر گرافیکل ریپرزینٹ کرے تو اس کو کہتے ہیں فلو چارٹ. ٹاپک کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. تو پڑھ لیتے ہیں کہ ٹو سالو اے گیون پرابلم بائی یوزنگ اے کمپیوٹر یو نیڈ ٹو رائٹ اے پروگرام فار اٹ. کمپیوٹر کی مدد سے اگر آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کے لیے پروگرام لکھنا ضروری ہے. اب اس میں آگے ہے کہ ٹو رائٹ اے پروگرام یو مسٹ نو 2 things. کمپیوٹر میں پروگرام لکھنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ what you want the computer to do. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کرے، and means to tell the computer what you want it to do. کمپیوٹر کو بتانا کہ وہ یہ آپ کے لیے کیا کرے. ٹھیک ہے، ایک آپ چاہتے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ کمپیوٹر کو کیسے بتائیں کہ یہ آپ کے لیے کیا کریں. تو کیسے بتانا ہوگا آپ کو؟ وہ پروگرامنگ لینگویج کی مدد سے بتانا ہوگا. اور پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اس میں ہم پروگرام لکھتے ہیں. پروگرام کس میں لکھتے ہیں؟ جو لینگویجز وہ ہے C++، جاوا، پائتھن اور بھی بہت سارے ہیں. اب اس میں کہا گیا ہے دا فرسٹ پارٹ آلسو نون ایز الگوریدم ڈیولپمنٹ از فار مور ڈیفیکلٹ دین دا سیکنڈ. تو پروگرام کو لکھنا کہتے ہیں کہ پروگرام کو پروگرامنگ لینگویج کی مدد سے لکھنا وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ اس کے لیے الگوریدم ڈیولپ کرنا. کیونکہ الگوریدم میں آپ وہ سٹیپس لکھتے ہیں، وہ سٹیپس آپ جو ہے معلوم کرتے ہیں جس سے آپ کا پرابلم سالو ہو. تو پھر کہتے ہیں فار دس ریزن مینی ٹولس سچ ایز فلو چارٹس اینڈ سوڈو کوڈ ہیو بین ڈیولپڈ ٹو ہیلپ ود دس پروسیس. تو اس ریزن کو اس کے لیے
فلو چارٹس اور سوڈو کوڈ جو ہے وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. فلو چارٹ کیا ہے؟ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کی. اور سوڈو کوڈ جو ہو وہ ایکچوئل کوڈ نہیں ہوتا، وہ کمپیوٹر پہ رن نہیں ہوتا، لیکن وہ کوڈ ہوتا ہے اور ہیومن ریڈیبل ہوتا ہے، اور وہ اصل میں ایسا کوڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پرابلم کو سالو کرتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ پرابلم کی ڈیفینیشن کری گئی ہے. پرابلم از این obstacle, difficulty اور چیلنج اور any situation that needs to be solved. تو پرابلم ایسا چیز ہے کہ وہ کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے، ڈیفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے، سچویشن بھی ہوتا ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. when there is a difference between what should be and what is, then a problem occur. جب یہاں پہ آپ کو ڈفرینس ہو، فرق ہو کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہے، تو پرابلم ہے. اس کا میں ایک کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر ہے اس میں بندے زیادہ ہیں اور کمرے کم ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کمرے زیادہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ہے کیا؟ کمرے ہے کم. اچھا، پرابلم کو ڈیفینیشن کا ایزی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہو؟ آپ اپنے آپ سے کویشچن پوچھیں. کویشچن کیا پوچھیں؟ ایگزامپل کے طور پر آپ فائنڈ دا ایوریج آف 5 نمبرز، کسی 5 نمبرز کا آپ ایوریج اگر آپ نکالتے تو آپ اپنے آپ سے کچھ کویشچن پوچھیں. آپ کے ذہن میں یہ کویشچن ضرور آئیں گے. سب سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتہ کہ what does average exactly means، کہ ایوریج ہوتا کیا ہے، یہ کویشچن آپ کے ذہن میں آئے گا جب آپ کو نہیں پتہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہاؤ کیلکولیٹ دا ایوریج ویلیو. اب 5 نمبر ہے، اس میں سے ہم نے ایوریج نمبر نکالنا ہے، تو اس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں؟ تو اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ پرابلم کو سمجھے کیسے یا پرابلم ہوتا کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ پرابلم کو ڈسکرائب کریں تو پھر کیا ہوگا؟ انالیسس کرنی ہوگی. انالیسس میں آپ کو تجزیہ کرنا ہوگا. تو تجزیے میں کیا کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ کہا گیا کمپیوٹر از ناٹ دیٹ مچ انٹیلیجنٹ دیٹ اٹ کین انالائز اے پرابلم اینڈ کم اپ ود اے سولوشن بائی اٹس اون. کمپیوٹر اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا انسان کی طرح کہ وہ پرابلم کو سمجھے بھی اور پھر اس کا سولوشن بھی آپ کو دے دے. تو پرابلم کو سمجھنا انسان کا کام ہے. جو انسان ہوگا وہ پروگرامر ہوگا اگر وہ کمپیوٹر سے پرابلم کو سالو کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرابلم کو پہلے سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے اس کا جو سولوشن ہے اس کے لیے انسٹرکشنز کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ اصل میں الگوریدم کہلاتا ہے. اینڈ دین یوز دا کمپیوٹر ٹو ایگزیکیوٹ دا انسٹرکشن ٹو سالو دا پرابلم. پھر کمپیوٹر کی مدد سے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کر کے پروگرام لکھتا ہے اور پرابلم کو سالو کرتا ہے. ٹو انالائز دا کازز، کے وجوہات کیا ہے. یو نیڈ اے کلیئر آئیڈیا آف دا پرابلم سو دیٹ اٹ کین بی انالائزڈ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ جو ہے اس کو انالائز کر سکتے ہیں. تو پہلے کیا کرنا ہو؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو ری وزٹ دا پرابلم ڈسکرپشن ٹو میک شیور یو آر کلیئر اباؤٹ. تو جو پرابلم ڈسکرپشن ہے اس کو ری وزٹ کریں، پھر سے جائیں، جو ڈسکرپشن ہے اس کو پڑھیں. اگر ڈسکرپشن نہیں ہے تو سچویشن کو دیکھ کے اس کو ڈسکرائب کریں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے پھر آپ کو کیا معلوم کرنا ہوگا؟ واٹ از دا پرابلم اباؤٹ. پرابلم ہے کس چیز کے بارے میں. ہاؤ فریکوینٹلی ڈز اٹ اکر، کتنی دفعہ یہ پرابلم واقع ہوا. وین اینڈ ویئر ڈز اٹ اکر، کب اور کہاں پہ یہ واقع ہوا. ہو از افیکٹڈ، کس پہ کیا اثر ہوا. اور دوسرا یہ کہ پرابلم کا جو کازز ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، برین سٹارمنگ بھی کر سکتے ہیں. برین سٹارمنگ ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس میں گروپ کی شکل میں جو ہے نا ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا دماغ لڑا کے آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتے ہیں، یہ وجوہات ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گروپ دا کازز ٹوگیدر. پھر وہ جو سارے وجوہات جب نکال لیتے ہیں انڈیویجولی اس کو گروپ کرتے ہیں. دن کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ دا کازز گرافیکلی. گرافیکلی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فلو چارٹ کی مدد سے آپ اس جو کازز ہے اس کو آپ گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں فلو چارٹ کی مدد سے.
After understanding and analyzing the problem, you can move on to the planning solution. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سولوشن کی طرف جاتے ہیں، سولوشن سوچتے ہیں. پلان دا سولوشن آف پرابلم. جب آپ کسی پرابلم کو جو سولوشن پلان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دیر کین بی ویریس سولوشنز فار اے پرابلم. تو ایک سولوشن نہیں ہوتا، ایک سولوشن کسی پرابلم کا نہیں ہوتا، بٹ دا پرپوز سولوشن شوڈ بی کاسٹ افیکٹیو. لیکن جو سولوشن آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پرپوز کرتے، تو وہ کیا ہونا چاہیے، کاسٹ افیکٹیو ہونا چاہیے. کاسٹ افیکٹیو کا مطلب ہے کہ اس پہ کاسٹ کم ہو. کاسٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر اس کے لیے ریکوائرڈ ہو اس کا کاسٹ کم ہو، جو بندے اس کے لیے چاہیے وہ بھی کاسٹ افیکٹیو کم کاسٹ میں آئے، یا جو کمپیوٹر ریسورسز یوز کرے وہ بھی کم کاسٹ میں آ جائیں، خرچہ اس پہ کم ہو. ٹائم ایفیشینٹ، ٹائم اس پہ کم لگے، اسپیڈی، تیزی سے ہو. اینڈ لیس کمپلیکس مطلب یہ ہے کہ پیچیدگی اس میں کم ہو. پیچیدگی کم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں سٹیپس کم ہو، دوسری بات یہ کہ جو سٹیپس ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو، ایزی ہو، اور کم ٹائم میں وہ ایگزیکیوٹ ہو اور کمپیوٹر میں کم جگہ گھیرے. تو یہ ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے سولوشن کا. تو سولوشن کیا ہوگا، پہلے پلان، پھر اسٹریٹجی اینڈ کیا ایفرٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ کچھ ٹیکنیکس بک میں ڈسکس کیے گئے ہیں پرابلم کو سالو کرنے کی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ٹیکنیک کیا ہے، ایبسٹریکشن. ایبسٹریکشن میں کیا ہوتا ہے، سالونگ دا پرابلم ان اے ماڈل آف دا سسٹم بیفور اپلائنگ اٹ ٹو دا ریئل سسٹم. آپ کسی پرابلم کو ایک ماڈل کے تھرو سالو کرتے ہیں، وہ ماڈل ریئل نہیں ہوتا لیکن اس میں ساری چیزیں آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آسان ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو گھر بنانا ہو تو گھر بنانے کے لیے اگر آپ ڈائریکٹ گھر پہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچن کہاں پہ بنائیں یا کیسے بنائیں، رومز کس طرح، واش روم، پھر اس میں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ گھر بنانے سے پہلے اس کا آپ میپ تیار کریں انجینئر کی مدد سے، تو آپ کے پاس ایک ماڈل آ جاتا ہے، اس سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا گھر اس طرح ہوگا اور اس طرح دکھائی دے گا. تو اس پہ خرچہ بھی کم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرابلمز بھی نہیں ہوتی اس میں. تو اس کو کہتے ہیں ایبسٹریکشن. انالوجی میں یہ ہوتا ہے یوزنگ سولوشن دیٹ سالو اے سملر پرابلم. ایسا سولوشن استعمال کرنا جو کہ مشابہت کرے آپ کے پرابلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو پرابلم پہلے تھی، جس کا سولوشن پہلے کسی نے پرووائڈ کیا ہے، تو وہ آپ سے میچ کرتا ہے کہ پرابلم سے، تو وہی سولوشن آپ یوز کریں. اور برین اسٹارمنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ گروپ کی شکل میں ہوتا ہے. جس طرح اس ٹیبل پہ جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکس کر رہے کسی پرابلم کو، اور ہر بندہ اپنا دماغ لڑا کے سولوشن بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب سارے اپنے سولوشن بتا دیں تو پھر مل کے اس پہ مشورہ کرتے کہ کون سا سولوشن بیٹر ہے، یا ان میں سے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک ایک بات کو اکٹھا کر کے ایک سولوشن جو ہے نا پھر جو ہے اس سے نکال لیتے ہیں. تو یہ ایک برین اسٹارمنگ ٹیکنیک سے بھی آپ پرابلم سالو کرتے ہیں. ایک اور ہے ٹیکنیک ڈیوائڈنگ کنکر. ڈیوائڈنگ کنکر کا مطلب یہ کہ بریکنگ ڈاؤن اے لارج کمپلیکس پرابلم انٹو اسمالر سالوبل پرابلمس. تو ایک بڑا جو ہے لارج پرابلم آپ چھوٹے چھوٹے پرابلمس میں ڈیوائڈ کریں، اور پھر اسی چھوٹے پرابلمس کا آپ سولوشن پرووائڈ کر کے پھر دوبارہ کنکر کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو آپ کا پرابلم سالو ہوتا ہے. ریڈکشن کا مطلب بھی وہی ہے، ٹرانسفرنگ دا پرابلم انٹو اندر پرابلم فار وچ سولوشن ایگزسٹ. تو یہ بھی تقریباً انالوجی کی طرح ہی ہے کہ سملر پرابلمس میں آپ اس کو ٹرانسفارم کریں، یا اگر آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کرتے تو اگر دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں اس کو، تو پہلے حصے کا سولوشن کسی ایک بندے نکال لیا ہوگا، دوسرے حصے کا کسی دوسرے بندے نے.
تو آپ اس کو وہی ٹیکنیک اس پہ اپلائی کریں، وہ سلوشن اپلائی کریں اور پھر دوبارہ اس کو جوڑ دیں، تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں پرابلم کو۔ ریسرچ آلریڈی جو کام ہوا ہوتا ہے، جس پرابلم پہ کام ہوا ہوتا ہے، آپ وہی جا کے ریسرچ کریں، وزٹ کریں اور وہی سلوشن امپلیمنٹ کریں۔ اور ٹرائل اینڈ ایرر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بالکل نہیں پتہ، پہلے کام نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ ایک سلوشن کو کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو آؤٹ پٹ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو اس میں سے ایررز ہوں گے، آپ ایررز ریموو کریں اور دوبارہ اس کو امپلیمنٹ کر کے پھر سے ٹیسٹ کریں جب تک آپ کو آپ کا آؤٹ پٹ نہ ملے۔ کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، تو لکھا گیا ہے کہ سلوشن از دا ایکٹ اور پروسیس آف سالونگ اے پرابلم۔ سلوشن کیا ہوتا ہے، ایک ایکٹ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پرابلم کو سالو کرتا ہے۔ To obtain the desired optimal result with minimum cost, there may be several alternatives for solving the problem. تو آپٹیمل اور کم سے کم کاسٹ میں اگر آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے الٹرنیٹیوز موجود ہوں گے، لیکن کینڈیڈیٹ سلوشن ہم اس کو کہیں گے جو کہ کیا ہو، فائنڈ کریں آپ بیسٹ سلوشن کو اور موسٹ سوٹیڈ سلوشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو بیسٹ ہو، موسٹ سوٹیڈ ہو، تو اس کو ہم کینڈیڈیٹ سلوشن کہتے ہیں۔ اب بیسٹ سلوشن کا آپ اندازہ کیسے لگائیں گے کہ یہ بیسٹ سلوشن ہے، تو اس میں کہا کہ the following factors are very important in selecting the best solution of any problem۔ تو کون کون سے فیکٹر ہیں، وہ ایک ہے اسپیڈ، کاسٹ ہے، کمپلیکسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے اس کو پڑھتے ہیں کہ اسپیڈ میں ہمارے پاس کیا ہے، ٹو ڈیولپ این ایفیشینٹ سولوشن فار سالونگ دا پرابلم دا ٹائم اٹ یوزز از دا میجر میئر آف دا ایفیشنسی آف دا سولوشن۔ بس سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے اسپیڈ معلوم کرنا ہے کسی سولوشن کا تو کیا ہوگا، اگر کم ٹائم میں ہے تو وہ کیا ہوگا، اسپیڈ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے، کاسٹ ہے۔ تو لازمی بات ہے جس سلوشن میں کاسٹ کم پڑ جائے تو وہ بیسٹ سلوشن کہلائے گا۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوگی، انکلوڈ اسپیس اینڈ ادر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس۔ ہارڈ ویئر جس چیز جو ریکوائرڈ ہو یا جو سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہو، the solution will be considered to be the best one if it gives optimal desired result with minimum cost۔ لازمی بات ہے جب خرچہ کم ہوگا تو سلوشن بیسٹ کہلائے گا۔ کمپلیکسٹی، complexity of the solution means the resources required by a solution, most commonly known as the time۔ جب ٹائم اس پہ کم ہو، how many steps it needs، اور جو سٹیپس ہوں گے، جو امپلیمنٹیشن سٹیپس ہوں گے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو بیسٹ ہے۔ اینڈ دا اسپیس، ہاؤ مچ میموری اٹ ٹیکس، جو کمپیوٹر میموری میں اس نے کتنا اسپیس لے لیا ہے، اگر زیادہ لیا ہے تو کمپلیکسٹی زیادہ ہوگی، اگر کم لیا ہے تو کم ہوگی۔ تو جو یہ تین چیزیں جس سلوشن میں موجود ہو، ٹھیک ہے، اسپیڈ اس کا زیادہ ہو، کاسٹ کم ہو، کمپلیکسٹی لو ہو، تو وہ بیسٹ سلوشن کہلاتا ہے۔ تو یہ اینڈ تھا چیپٹر نمبر 1 کا، پارٹ 1 کا، اور آگے ہم پھر چیپٹر نمبر 1 کے پارٹ 2 میں ہم پڑھیں گے الگوریدمس کو۔ اور تب تک کے لیے اگر اسی لیکچر میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا۔ چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔